اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کی راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اسلام میں مشورے کی جو اہمیت ہے اور عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب ہم لا سکتے ہیں۔ وہ اس انداز سے کہ اللہ کے احکامات ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ کے جب یہ احکامات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا کہ جہاں وحی الہی کا نزول نہ ہوتا وہاں صحابہ کرام سے آپ مشورہ کر لیا کرتے، اور صحابہ کرام جو مشورہ دے دیا کرتے، اس مشورے میں جو مشورہ سب سے زیادہ قبول کرنے کے قابل ہوتا اسی پر عمل پیرا ہوتے، اور عمل پیرا ہونے کی تمام صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی، سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے دعوت کس انداز سے دی جائے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک جھنڈا بلند کریں گے، جھنڈے کو دیکھنے کے بعد لوگ آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلائیں گے، آگ کی تمازت دیکھتے ہوئے، روشنی دیکھتے ہوئے لوگ آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ناخوس بجائیں گے، اس کی آواز سنیں گے اور لوگ آ جائیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں وہ اذان کے تمام الفاظ سنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ الفاظ سنے میں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور کہا کہ جاؤ حضرت بلال سے کہا کہ انہی الفاظ سے اذان دو۔ چنانچہ حضرت بلال ابھی جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس بات کی مکمل طور پر تصدیق ہو گئی اور اذان اس انداز سے تمام شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشورے کے بعد اس بات کو منظور آپ نے کر لیا، اور اس انداز سے وہ تمام کی تمام باتیں تمام جو صحابہ نے پیش کی تھیں وہ تمام کی تمام رہ گئیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب آپ غزوہ بدر کے لیے نکلے اور وادی زعفران میں پہنچے، تو وہاں پر آپ نے کہا کہ وہ قافلہ جن کو روکنے کے لیے ہم آئے ہوئے تھے وہ تو بحر احمر کے راستے سے چلا گیا، اب ایک لشکر جرار ہمارے سامنے آ رہا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم ان سے لڑ لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت مقداد بن عمر الاسودی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں جو قوم موسیٰ کی طرح یہ کہیں کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم تو آپ کے دست اقدس پر ایمان لائے ہیں، لے چلیے اس جانب جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا آپ نے، جو قبیلہ بنو عبد الاشر کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کا سچا اور برگزیدہ نبی مان کر ہم نے آپ کے دست اقدس پر ایمان لے آئے ہیں، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم برگ الغمات تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے سنایا کہ اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ المستعان وہ پورا ہوگا، اور بدر میں ہم کو کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اور اس کے بعد حسن اتفاق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کروا رہے تھے تو اس وقت حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اس جگہ جہاں پر آپ صف بندی کروا رہے ہیں کیا یہ وحی الہی کے ذریعے بتائی گئی ہے یا جنگی حکمت عملی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنگی حکمت عملی ہے۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ مناسب وہ مقام ہے جہاں سے ہم لڑتے ہوئے دشمنوں پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر انصاری کی اس بات کو منظور کرتے ہوئے جہاں انہوں نے نشاندہی کی اور اسی مقام پر نشاندہی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان صحابہ کو وہاں پر ٹھہرایا۔ پانی کے حوض کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ ملا کہ تمام حوضوں کو پاٹ دیا جائے، ایک شیریں پانی کا جو حوض ہے اس کے اندر اس کنویں سے ہم پانی حوض میں جمع کر لیں، اور اس انداز سے کہ عین میدان کارزار کے اندر جب پانی کی ضرورت پڑے تو بہت جلد دستیاب ہو سکے۔ تو اس مشورے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب قیدی آ گئے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر تو اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے بھی مشورہ کیا کہ بتاؤ ان قیدیوں کے تعلق سے ہم کیا کریں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے اپنے ہی تو ہیں، ان سے کچھ
لے لیں گے، پیسہ لے لیں گے، فدیہ لے لیں گے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، نہ صرف یہ بلکہ اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس رائے کو پسند فرمایا، لیکن وحی الہی کے الفاظ حضرت عمر کی زبان میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اس وقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں معاملہ ہوتا وحی الہی کا نزول نہ ہوتا وہاں پر مشورہ کر لیا کرتے۔ غزوہ احد میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے بتلایا ہے کہ ایک لشکر جرار جن کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے، اہل مکہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نعوذ باللہ نیست و نابود کرنے کے لیے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ منشاء رسول تو یہ تھا کہ ہم مدینہ کے نکڑوں کے اوپر ان سے مقابلہ کر لیں گے، لیکن جلیل القدر صحابہ جس کے اندر حضرت حمزہ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ خزرج کے سردار ہیں، انہوں نے کہا کہ دشمن ہم کو کمزور سمجھیں گے، ہم میدان کارزار میں چل کے لڑیں گے۔ وہ نوجوان صحابہ جن کو بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ ابو سفیان بن حرب کے قافلے کو روکنا ہے، اس لیے بہت سارے صحابہ مدینہ منورہ میں رک گئے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جب یہ معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحریر کے ذریعے کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبا کی بستی میں تھے، اور خبا میں حضرت ابی بن کعب سے آپ نے وہ تحریر پڑھوائی اور اس کے بعد کہا کہ اس راز کو راز رکھو، اس کو فاش نہ کرو۔ اور اس کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک لشکر جرار مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور نماز جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطابت کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے عام سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ مدینہ کے نکڑوں کے اوپر ان سے تمام حملہ کیا جائے اور ان کو تحقیق کیا جائے، لیکن عام وہ صحابہ حضرت حمزہ جس کے اندر تھے، حضرت سعد بن عبادہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دشمن ہمیں کمزور سمجھیں گے، میدان کارزار میں چل کے لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نوجوان بچے جو بدر کی وادی میں شریک نہ ہو سکے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی میں شریک ہونے سے پہلے آپ نے بتلایا تھا کہ ہم قافلہ ابو سفیان کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے بہت سارے صحابہ مدینے میں رہ گئے تھے، اور اس کے بعد جنگ ہو گئی اتفاقی طور پر اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں عطا کی، اور اس کے بعد اب وہ لوگ میدان کارزار میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھلانا چاہتے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے رائے دی کہ اللہ کے نبی ہم میدان میں چل کے لڑیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں چلو منظور ہے۔ جب یہ رائے طے پا چکی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں تمام لوگوں کو یعنی سامان عرب سے لیس ہو کے آنے کے لیے جب آپ نے حکم دیا، تو بہت سارے لوگ مسجد نبوی میں نماز عصر کے بعد آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکلے تو اس انداز سے کہ ڈبل ذرا بختر پہنے ہوئے، پردالے میں تلوار ہے، ترکش میں تیر ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے جس وقت آئے تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ دہل گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی نوجوان بچوں نے بڑھ چڑھ کر مشورہ دیا، بہتر بات یہ ہے کہ آپ جنگی لباس اتار دیجئے اور جیسے آپ کا منشا ہے یعنی مدینہ کے نکڑوں پر ہم تمام مقابلہ کر لیں گے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جنگی لباس پہن لے اور بغیر جنگ کے اسے اتار دے، اور جو بات مشورے میں طے ہو چکی ہے عمل اسی پر ہوگا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں احد کی جانب۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک آدمی کی جو اہمیت ہے یا ایک ایک مشورے کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار کی طرف چلے، اور اس کے بعد میدان کارزار میں اب وہ تمام عمل ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ تھوڑی سی نادانی، چند مسلمانوں سے چند غلطیوں کا سرزد ہونا، مسلمان ایک بھاری یعنی جمعیت کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد جب پھر وہ انتقام لینے کے لیے سارا عرب امنڈ پڑا، یعنی خیبر کے وہ یہودی، مکے کے وہ کافر، بنو غطفان کے وہ لٹیرے، جب سارے کے سارے جمع ہو گئے، جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10,000، ایک روایت کے مطابق 12,000، ایک روایت کے مطابق 25-24,000 یہاں تک بھی جاتی ہے، لیکن 10-12,000 کا جو مجمع کثیر ہے وہ آنے کے جب لڑنے کے لیے مدینہ منورہ پر آنے کے لیے جب تیار ہو گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آ گئی تو آپ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے جو فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے ہاں ایران میں اگر جنگ کا ایسا موقع آ جائے
اور دشمن کے زور کو اگر توڑنا ہو تو ایک خندق بنا دی جائے جس سے دشمن خندق کے اس پار رہے، اس کو پھلانگ نہ سکے۔ مدینہ منورہ کی بستی 2 جلی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ یہاں پر شمالی جو علاقہ ہے وہ 3.5 میل لمبا ہے۔ یہ 3.5 میل لمبے اس علاقے کے اندر اگر ایک خندق کھود دی جائے تو دشمن کی ساری طاقت کو ہم خندق کے اس پار روک سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کے اندر خود شریک رہے، یعنی اس خندق کے کھودنے میں، اور تمام مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا، مہاجرین میں اور انصار میں 10-10 فٹ کے حساب سے، کہ یہ تمام کی تمام تیاری یہ لوگ کریں۔ اس انداز سے 3000 آدمی لگ گئے اور 15 دن کے اندر 3.5 میل لمبی ایک ایسی خندق تیار کی گئی جس پر سے گھوڑا پھلانگ نہ سکے اور اگر وہ گر جائے تو بچ نہ سکے، اس انداز سے۔ اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ جنگ طویل ہو گئی، دشمن آگے، جنگ طویل ہو گئی، 16-17 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ خیال آیا کہ کہیں مدینے والوں پر یہ بات شاخ نہ گزرے، چنانچہ بنو غطفان کے لوگوں کو یہاں سے کاٹ دیں اور بنو غطفان کے لوگوں کو کچھ اناج یعنی کچھ یہ کھجور مدینہ منورہ کی فصل کے اگر دے دیں تو وہ واپس ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر ان لوگوں کو بلانے کے بعد مشورہ کیا کہ اگر بنو غطفان کے 4000 لٹیرے اس کے اندر شریک ہیں، اگر ان کو ان سے کاٹ دیا جائے تو ان لوگوں میں بددلی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ سارے لوگوں نے مل کر ایک تیر سے نشانہ کیا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری زبانیں خاموش ہیں، اور اگر جنگی حکمت عملی ہے تو پھر ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے، اس لیے کہ ایام جاہلیت میں بھی ہم سے ایک کھجور بنو غطفان کے لٹیرے بغیر مشورے کے کھا نہیں سکتے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے تعلق سے کسی قسم کی کوئی فکر نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے جب مشورہ ملا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اسے تمام ختم کر دو۔ دوسری روایتیں بھی ملتی ہیں کہ اس وقت بنو غطفان کا جو سردار جس کو بلایا گیا تھا اس نے بے ادبی سے بیٹھا رہا محفل میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت اسید بن حضیر کے کہنے کے مطابق ہٹا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی باوجود حالت جنگ میں ہونے کے بنو قریظہ سے مشورہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اپنے تمام صحابہ سے، حضرت سعد بن معاذ سے، سعد بن عبادہ سے اور عبداللہ بن رواحہ سے کہ جاؤ اور جا کے دیکھو کعب بن اسد سے جو بنو قریظہ کا سردار ہے اس نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، کیا وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا اس معاہدے پر قائم ہے؟ اس لیے کہ کعب بن اسد بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کو حی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا اس نے ورغلا کر اس معاہدے کو توڑنے کے لیے مکمل طور پر کوشش کرتے ہوئے اس کو اپنے نرغے میں پھنسا لیا تھا۔ ادھر حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ جب پہنچے تو اس وقت کعب بن اسد نے کہا کہ کون سا معاہدہ، کس سے معاہدہ، اس انداز سے اس نے خلاف ورزی کی، تو اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا ارادہ یعنی اس معاہدے کو توڑنے کا ہو تو علی اعلان اس بات کو نہ کہے بلکہ کوڈ ورڈز استعمال کرے، ایسے الفاظ استعمال کرے جسے صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو چنانچہ حضرت سعدین نے واپس آنے کے بعد کہا ازل اور خارا، یعنی ازل اور خارا والوں نے جیسا دھوکہ دیا تھا وہ انداز اسی کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو اس انداز سے پسند ہو رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر مشورہ کر لیا کرتے، اور جب یہ جنگ خندق ختم ہو گئی اور جنگ خندق کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر کامیابیاں نصیب فرمائی، 28 دن کے اس نرغے کے بعد یہ تمام لوگ ناکام نامراد جب واپس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ آج کے بعد کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے کی سوچ نہیں سکتا، اب بڑھ کر ہم اپنی تلواروں پر انہیں لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حدیبیہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی تمام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیبیہ کے اس مقام پر جہاں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اس وقت بھی جب یہ لوگ آتے ہیں یعنی معاہدہ کرنے کے لیے، سہیل بن عمر کو جب ان لوگوں نے بھیجا، عروہ بن مسعود ثقفی جب آگے اس انداز سے وہ لوگ واپس ہوئے تو معاہدہ مکمل طور پر ہوا۔ معاہدے کے اندر بھی جب مشورہ ہوا تو حضرت علی بن ابی طالب نے جب حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھنا شروع کیا تو کہا کہ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے۔ سہیل بن عمر نے کہا تو کہا کہ بسمک اللہم سے لکھو، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں علی بسمک اللہم سے لکھو، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کے شرک کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ معاہدہ سہیل بن عمر اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے، تو کہا کہ رسول کو ہم مانتے نہیں، اگر رسول کو مانے تو معاہدے کی ضرورت کیا ہے؟ اس انداز سے سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا
تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ نہیں، میں تو چونکہ مانتا ہوں اور لکھ چکا ہوں، میں اس کو نکال نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگا کر اسے کھریج دیا اور کہا کہ چلو لکھ دو، معاہدہ طے ہو جانے دو۔ اس انداز سے معاہدہ طے ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے آ کر جو مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے جو آ کر مشورہ کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم دب کر صلح کریں، تو حضور نے فرمایا کہ میں وہی کروں گا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اس انداز سے اب واپس ہوئے تو سورہ فتح کی آیتوں کا نزول ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر کہا جسے تم ایسے سمجھ رہے تھے کہ کمزوری کا معاہدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فتح مبین ہے، کہا کہ ہاں یہ فتح مبین ہے۔ اس انداز سے واپس ہوئے، اور بلا شبہ اللہ کا وہ فرمان فتح مبین ثابت ہوا، اس لیے کہ اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا، اور اس کے بعد مکہ فتح ہونے کا وقت آ گیا، اسی لیے کہ اسی معاہدے کے اوپر اس کی تمام بنیادیں رکھی گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی اگر انتقام لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر لیا کرتے صحابہ کرام سے، اور اس کے بعد اتمام کا تمام معاملہ ہوا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا، تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا جو امہات المومنین ہیں، آپ کی اور میری مائیں ہیں۔ پوچھا کہ کل مجھے کہاں رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت قیام حضرت بی بی میمونہ کے پاس تھا۔ سارے ازواج مطہرات منشأ رسول کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ کو آرام ملتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ باری کا دن حضرت بی بی عائشہ کے پاس تھا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یعنی تمام ازواج مطہرات اس بات سے متفق تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کریں گے وہ بعد مشورے کے کریں گے، اور مشورہ اسی انداز سے ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک، دم آخر تک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ثقیف بنو سعدہ میں جو معاملہ چلا، وہ معاملہ اس انداز سے ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں تمام مسلمانوں نے منتخب کیا۔ حالانکہ اصحاب انصار چاہتے تھے حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار ہیں انہیں تمام خلیفہ منتخب کر لیا جائے، کہیں اسلام میں درار نہ آ جائے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بڑھ کر یہ کام کیا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے گروہ انصار، بلا شبہ تمہاری تلواریں اسلام کی بقا کے لیے نکلا کرتی تھیں، کیا اب وہی تلواریں اسلام میں درار ڈالنے کے لیے نکلیں گی؟ پھر انہوں نے تمام سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ جس محفل کے اندر ابوبکر ہوں وہاں کوئی اور آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ امین الامت ہے، ابو عبیدہ بن جراح، ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے، یا ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو عمر کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر لیں گے۔ تو اس وقت حضرت عمر آگے بڑھتے ہوئے کہا جس محفل میں ابوبکر ہوں وہاں کوئی اور آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ خلیفہ۔ اس انداز سے تمام بیعت ہوئی تمام مشورے کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق کا 2.25 سالہ دور خلافت چلا تو بغیر مشورے کے نہیں، مشاورت کے لیے ایک کمیٹی منتخب کی گئی، اور جب آپ بیمار ہوئے، آپ کا آخری وقت آ گیا، تو اس وقت انہوں نے جلیل القدر صحابہ کو بلایا اور ان کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ تجویز یہ تھی کہ میں اپنا جانشین عمر بن خطاب کو بنانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اس کے اندر بعض لوگوں کا اختلاف تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ اس قسم سے یہ حضرت عمر کی سختی سے آپ واقف ہونے کے باوجود اگر آپ ان کو منتخب کر دیں تو پھر اللہ کے حضور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ کے حضور یہ کہوں گا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ مدبر جس کو پایا اسی کو حوالے کر کے آیا ہوں، آپ میرے تعلق سے فکر نہ کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ عمر کی سختی سے واقف ہونے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نرم تھا، عمر سخت تھے، عمر پر جب ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی نے کہا کہ عمر کا جو ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا ان کا اپنا باطن ہے۔ اس انداز سے تمام کا تمام مشورہ ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی سے اپنی ایک وصیت لکھائے، اور لکھانے کے بعد کہا کہ بالا خانے سے جا کر تمام لوگوں کو اس بات کا اطلاع دے دو کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو منتخب کیا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ مشورہ تھا مسلمانوں کا۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع آیا جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہو گئے، تو انہیں آپ نے مشاورت کے لیے ایک کمیٹی آپ نے بنائی، اور اس کے بعد جو مشورہ ہوتا اس کے اندر اس کے اوپر عمل ہوتا۔ جیسے قادسیہ کی جنگ پہ جانے کے لیے سپہ سالار کا جب انتخاب عمل میں لانے کے لیے جب ضرورت محسوس ہوئی، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے مناسب ہے۔ چنانچہ وہ مشورے میں جو بات ہوئی اسی کے اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا گیا اور انہی کو سپہ سالار منتخب کیا گیا اور قادسیہ کی جنگ میں ان کو بھیجا گیا۔ دوستو،
معاملہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو مشورہ دے دیتے، خلیفہ کو یہ بات ماننی پڑتی تھی کہ اس کے اندر کیا بھلائی ہے اور کس انداز سے کیا جائے۔ حضرت عمر ان تمام سپہ سالاروں کے لیے ہدایت اس انداز سے بھیجتے کہ تمام سپہ سالار اکٹھا ہو جائیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت کے اندر تمام لڑیں، اور جو مشورے میں بات طے ہو جائے اسی انداز سے تمام میدان کارزار کے اندر عمل کرتے رہیں۔ یہ حضرت عمر کے تمام فرمان ہیں ان لوگوں کے لیے جو سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر ادھر سپہ سالاروں کا یہ کام ہے کہ آج کس قیادت کون کرے گا، کل قیادت کون کرے گا، یہ تمام کے تمام باہمی مشوروں کے اندر تمام معاملات طے کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر جب ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے زخمی ہوئے تو اس وقت انہوں نے 6 آدمیوں کا نام انتخاب کیا کہ ان 6 آدمیوں میں ایک خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، حضرت سعید بن زید کو، چونکہ قبیلہ بنو عدی سے ان کا تعلق تھا اس لیے آپ نے ان کے نام کو نہیں رکھا، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی بن ابی طالب کو، ان 6 آدمیوں کو آپ نے رکھا۔ اور 6 آدمیوں کے بعد حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو بلا کر کہا کہ ان کے اوپر مکمل طور پر نگرانی رکھو کہ 3 دن کے اندر اندر ان کا ایک خلیفہ منتخب ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس تمام معاملے کے اندر، مشورے کے اندر اپنے آپ کو علیحدہ رکھا خلافت سے، اور اس کے بعد کہا کہ اگر یہ ذمہ داری مجھے سونپی جاتی ہے تو میں خلیفے کا انتخاب کرنے کے اندر میں آپ لوگوں کی مدد کروں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ اتفاق سے کہ آپ مکمل طور پر آپ اس معاملے کے اندر کاربند ہو جائیے اور جو مشورہ آپ کا ہوگا ہم سارے کے سارے لوگ قبول کریں گے۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ آخری وقتوں میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا حضرت علی بن ابی طالب سے کہ اگر آپ منتخب نہ ہو تو اس کے لیے کون مناسب ہے؟ تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ حضرت عثمان۔ اور حضرت عثمان سے آپ نے پوچھا کہ اگر آپ منتخب نہ ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں شخصیت کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ علی بن ابی طالب۔ اس انداز سے مشورے کے بعد یہ جب بات طے ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی منتخب ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فوراً آ کر بیعت کر لی آپ نے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی 11 سال 11 مہینے 17 دن کی خلافت چلی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے مشورہ کر لیا کرتے، اور مشورے میں جو بات طے ہو جاتی ہے اسی کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ، اس میں کسی قسم کی کوئی نقص، اس میں کسی قسم کی کوئی اور بات ہونے نہ دیتے، اور مشورے میں جو بات آ جاتی ہے اسی کے اوپر کاربند ہو جاتی۔ حضرت علی بن ابی طالب جب ان کا اپنی دور خلافت آیا تو جو دور خلافت تو ایسا رہا کہ 5.25 سالہ دور خلافت کے اندر جنگ و جدال ہوتا رہا، آپسی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ فتوحات کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن آپسی لڑائیاں جب ہوتی رہیں تو اس انداز سے تمام ہوتی رہی کہ مت پوچھیے۔ اس کے اندر جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، نہروان کی جنگ ہو گئی، اور 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان کلمہ گو دونوں طرف سے تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ اس موقع پر بھی حضرت علی بن ابی طالب اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا کرتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر حضرت معاویہ کے پاس جب آدمی کو بھیجنے کی ضرورت پڑی تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے مشورے کے بعد معاویہ کے پاس آدمی بھیجا اور کہا کہ آپ خلافت کے لیے پہلے تیار ہو جائیے، آپ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اس کے بعد پھر ہم آپ اور سوچیں گے کریں گے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل سے پہلے میں اپنے سفیر کو بھیجا کہ جنگ کی وجہ کیا ہے، آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، کیا میں حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا نہیں چاہتا، آپ میرا ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے کیا کام کریں۔ اس انداز سے آپ نے وہاں بھی کہا، اور اس کے بعد جنگ جمل تقریباً معاملہ ختم ہو گیا تھا، طے ہو گیا تھا، لیکن سبائی فرقے کے لوگوں نے دونوں طرف شب خون مارا، اور اس کے بعد جنگ کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ معاملہ اس انداز سے تمام ختم ہوا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جہاں جہاں مشورے کی ضرورت ہوتی، جب جب مشورے کی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر لیا کرتے جہاں وحی الہی کا نزول نہ ہوتا۔ صحابہ کرام کو اس بات کی آپ نے تاکید فرمائی، صحابہ کرام کے تمام کے خلفائے راشدین تمام کے تمام بغیر مشورے کے کسی کام کو آپ نے انجام نہیں دیا، اور جب کام ہو گیا تو اس کے بعد تمام برملا سارے لوگوں کے سامنے اقرار کیا۔ قرآن مجید کے جمع کرنے کے اندر مشورہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق میں، حضرت عمر فاروق میں، حضرت زید بن ثابت کو ذمہ داری دینے کے لیے، تو آپ نے زید بن ثابت کو ذمہ داری دی، اور اس کے بعد قرآن جمع کرنے کے تمام مشورہ دیا، اور قرآن اس انداز سے جمع ہوا۔ اور قرآن جمع ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو پھر اس قرآن کی ضرورت پڑی، تو حضرت بی بی حفصہ کے پاس جو رکھا گیا تھا اس کو منگایا گیا، اور اس کے بعد پھر 4 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی گئی، اور 4 آدمیوں کے اندر اس کو تمام دے دیا گیا کہ کس انداز سے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور کس انداز سے اس کو لکھ کر تمام مملکت اسلامیہ کے اندر پھیلایا جائے۔ اس پر اعراب لگائے گئے مشورے کے بعد، اور اس کے بعد جو اس کا جو مخارج ادا کیے جائیں کس انداز سے، یہ تمام مشورے کے بعد ہوا۔ یعنی کوئی کام یعنی مملکت اسلامیہ میں بغیر مشورے کے نہیں ہوتا تھا، اور اگر بغیر مشورے کے اگر کوئی کام ہوتا تو مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے تھے،
بلکہ خلیفہ کو اس بات کے لیے مجبور کرتے تھے کہ یہ معاملہ اس انداز سے ہونا چاہیے، اس انداز سے ہوا ہے، تو وہ لوگ سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفق ہو جاتے اور اس کے بعد جو معاملہ ہو جاتا. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی جنگ میں خود جانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی ابن ابی طالب نے مشورہ دیا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کو اگر کچھ ہو جائے تو پھر مملکت اسلامیہ کا کیا ہوگا، امت مسلمہ کا کیا ہوگا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام پیش کیا تو فوراً اس کو منظور کرتے ہوئے ان کو تمام بھیج دیا گیا اس انداز سے. تو بزرگوں اور دوستو، معاملہ یہ ہے کہ اگر گھر میں چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، جو لوگ صاحب الرائے ہیں ان سے رائے لے لے. محلے کے کمیٹی ہو، کمیٹی کے اندر تمام کی تمام باتیں ہو، اور محلے کے جس کو صدر تم بناتے ہو یا مسجدوں کے جن کو صدر بناتے ہو ان کے تابع رہتے ہوئے انہیں مشورہ دیتے ہوئے اچھا کام کرنے کے لیے ترغیب اگر دے دے تو یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے. اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اسی کے اوپر عمل کرو. یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ اسی عمل کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اب ہر چھوٹے بڑے کام کو، جو خاندانی کام بھی ہو، اس کو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں. تو وہ کام کے لیے شادی بیاہ کا کام ہو یا محلے کی کوئی جماعت کا کام ہو یا کسی اور معاملے کے اندر بھی ہو تو تمام کے اہل محلہ بیٹھ کے سوچ لیں اور اس کے بعد وہی کا عمل کریں جو مشورے کے اندر بات طے ہو جائے. اگر مشورے کے اندر کسی کی بات اگر کوئی کٹتی ہو، کسی کی بات کو تمام ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر برا ماننے کے بجائے اسی کے اوپر عمل ہو جائے اور جو سب سے زیادہ مشورہ آ جائے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو یہ سب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند بات ہو سکتی ہے. مشورہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو اور عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی کی اتباع میں اگر ہم مشورہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے. پروردگارہ ہم تیری رضا کے کام کرنے کے اہل بن جائیں، ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو مشورے کے اندر طے کرنا پسند کر لیں، طے کر لیں اور اسی کے بعد اس کام کے اوپر روبہ عمل لائیں تو انشاءاللہ المستعان ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.